وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ میرے دوستو، اس وقت جس مضمون کو لے کر چل رہے ہیں یہ بڑا اہم اور نازک مضمون ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور پیر کا دن تھا جس دن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ تو چند دن قبل ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی ہو اور منبر پر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابہ اکرام جمع ہو گئے، پوری مسجد نبوی بھری پڑی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو پسند کرے، اور اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ بس یہ جملہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، دہاڑے مار کر رونے لگے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، فغشی ابو بکر، حضرت ابو بکر پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتے ہیں تو سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو پسند کرے، تو اس میں آپ کو بے ہوش اور رونے کی کیا بات ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جواب میں فرماتے ہیں، اللہ نے جس بندے کو اختیار کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آقا ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کر لیا ہے، اور اب ہمیں داغ فراق دے کر چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے جواب قد صدق ابو بکر فرمایا، اتنا سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام دہاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب جملہ کہا جس سے صحابہ کرام کا دم گھٹنے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے پاس ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد یا تو تم کو میری مسجد نبوی نظر آئے گی یا تو تم کو میری قبر نظر آئے گی۔ کچھ دنوں کے بعد تم مجھ کو نہیں پاؤ گے، اگر تم کو میری یاد آ جائے تو تم میری مسجد نبوی کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لینا، یا میری روضہ اقدس پر آ کر میری قبر کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لینا۔ بس یہ جملہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں، پوری مسجد نبوی رونے کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ناحق مارا ہو تو وہ آج کھڑا ہو کر اپنا بدلہ لے۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف دی ہو تو وہ، یا کسی کو کوئی نازیبا کلمات کہی ہو، وہ آج کھڑا ہو کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ یا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ آج کھڑا ہو کر مجھ سے بدلہ لے لے، تاکہ میرا معاملہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کا مال ناجائز طریقے پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ آج کھڑا ہو کر مجھ سے مانگ لے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ محترم سامعین، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ کہا جو دل پر اثر کرنے والا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو ناحق مارا، نہ کسی کو ذلیل و رسوا کیا، نہ کسی کا مال و غصب کیا، نہ کسی سے بغض و عداوت رکھی، نہ کسی کو بھرے مجلس میں بدنام کیا، اس لیے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو گالی دے، وہ کسی کو ناحق مارے، وہ کسی کو ذلیل و رسوا کرے، وہ کسی کے مال کو غصب کرے، وہ کسی سے بغض و عداوت رکھے، وہ کسی کو بھرے مجلس میں بدنام کرے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم سب تاریخ کا مطالعہ کریں گے
تو پتہ چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم انقلابی پہلو کیا ہے۔ میں آپ سب کو گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف باحیثیت نبی بن کر تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب بن کر بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہری پوشت کو نہیں سنوارا، بلکہ لوگوں کے ضمیروں کی صفائی کی۔ یہی وجہ تو تھی کہ 23 برس کے اندر لوگوں میں ایسی تبدیلی آئی کہ ظلم و تشدد کے خوگر انسان صلح و آشتی، ہمدردی و غم گساری، خدا پرستی، اطاعت گزاری اور جان ساری کی اور فداکاری کی ایسی نظیر بن گئے کہ آج تک اس کی مثال کوئی دنیا میں پیش نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سوسائٹی میں ایسی تبدیلی پیدا کی کہ برسوں کے شرابیوں نے اس طرح توبہ کی کہ ہونٹوں میں لگے ہوئے جام زمین پر پٹک دیے۔ زنا کا بازار گرم کرنے والوں نے اس خبیث عمل سے اس طرح رخ پھیرا کہ دنیا کی تمام عورتیں ماں اور بہن کے درجے میں اتار لی گئی۔ ڈاکوؤں اور اوباشوں نے اپنے پیشے سے ایسا منہ موڑا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی ظالمانہ تلواریں ان کی نیام میں چلی گئی، اور بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے وہاں کی سرزمین امن و آشتی کی آماج گاہ بن گئے۔ تبلے اور ناچ کے دل دادوں نے اس طرح اجتناب کلی اختیار کی کہ اپنے ناچ اور گانے کے سامانوں کو نظر آتش کر دیا۔ ہزاروں بت پرستوں نے توحید کا ایسا جام پیا کہ اس کا خمار زندگی کی آخری رمق تک باقی رہا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب معراج ہوئی تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر بلایا گیا، اور ان کو 7ویں آسمان سے اوپر بھی اٹھایا گیا ہے، اور ان کے درجے کو اتنا بلند کیا کہ اللہ موجود ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ عرش کے اندر اللہ موجود ہیں، اور اسی عرش کے اندر بالکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ تاریخ اور روایت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ عرش کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے۔ ایک طرف عاشق ہے تو دوسری طرف معشوق ہے، عجیب و غریب منظر کی ہے اس گفتگو کے اندر۔ یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ تو نے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، تو نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا، تو نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور شیاطین اور جنوں کو غلام بنا دیا، فما اعطنی یا ربی، اے اللہ اتنا بتا دے تو مجھے کیا دینے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الیس قد اعطیتک افضل من ذلک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابراہیم علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے، داؤد علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نعمت میں تجھے دینے والا ہوں وہ سب سے اونچی نعمت ہے۔ اولیت قد اعطیتک افضل من کل ذلک شیء، اس وقت پھر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ بتا تو مجھے کیا دینے والا ہے، تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرا نام لیا جائے گا تیرا بھی نام لیا جائے گا، قیامت تک جو بھی میرا نام لے گا تیرا بھی نام لے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے۔ ایک اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا، اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نے کہہ لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نبی کے طریقے پر ہم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ کو روایت بتاؤں
ایک روایت بتاتا ہوں میں آپ سب کو کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر ایک یہودی رہتا تھا۔ اس یہودی کا یہ معمول تھا کہ جب سنیچر کا دن آتا تو وہ پاک صاف ہو کر تورات پڑھتا۔ لکھا ہے کہ جب یہودی نے تورات کو پڑھنا شروع کیا تو اس نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس کتاب کے اندر 4 جگہ پایا۔ روایت کے اندر ہے فقطعها وحرقها۔ اب اس یہودی کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو اس تورات کو پڑھتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں سے آ گیا؟ وہ یہودی غصہ میں آ کر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نام کو کاٹ دیا اور اس کو جلا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ پھر یہودی اپنے معمولات کے مطابق دوسرے ہفتہ میں تورات کو پڑھنے کے لیے کھولتا ہے، فوجد فی 8 مواضع کے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو 8 جگہ پاتا ہے۔ پھر وہ غصہ سے بھر آتا ہے، فقطعها وحرقها، اور وہ 8 جگہوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کاٹ دیتا ہے اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر یہودی اپنے معمولات کے مطابق تیسرے ہفتے میں تورات کو پڑھنے کے لیے کھولتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو 12 جگہ پر لکھا ہوا پاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر سوچنے لگتا ہے کہ 4 نام کو تو میں نے کاٹ دیا تو اللہ نے 8 نام لکھ دیے، تو میں نے ان کو کاٹا تو اللہ نے 12 نام لکھ دیے۔ اگر میں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو کاٹوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تورات اسی نبی کے ناموں پر ہو جائے۔ بس یہ سوچتے سوچتے اس کے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتر جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نبی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ تورات کو بند کرتا ہے اور بڑے ادب و احترام سے رکھتا ہے اور کہتا ہے این محمد، این محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ تو وہ یہودی علماء سے پوچھتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض عداوت رکھتے تھے، اس علماء سے پوچھ رہے تھے۔ اس یہودی نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض عداوت رکھتے تھے اور حسد کرتے تھے، وہ علماء کہتے ہیں کہ کذاب، تو جس کا نام لیتا ہے وہ بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا ہے کہ وہ کبھی تجھے نہ دیکھے اور نہ تو کبھی اسے دیکھے۔ علماء کی بات سن کر یہودی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ سارے علماء جھوٹے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے اس نبی کو تو اس طرح پایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اس سے بڑا پیار ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سارے علماء یہودی کو ٹھکرا کر مدینہ منورہ کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلی ملاقات اس کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی محمد ہے جس کی تلاش میں نکلا ہوں، تو وہ یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگتا ہے اور کہتا ہے اے محمد، میں دور سے صرف تیری ملاقات کے لیے آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت غمگین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسافر، میں محمد نہیں، میں تو اس محمد کا ادنا سا غلام ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس مسافر کو مسجد نبوی کا راستہ دکھلا دیتے ہیں اور جب یہ مسافر مسجد کے اندر پہنچ کر اعلان کرتا ہے اس طرح کے جیسے مجنون آدمی اعلان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے این محمد احبہ، محمد کہاں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رونا شروع کر دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس یہودی کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھاتے ہیں اور اس یہودی کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک غم کی بات تجھے بتا دوں کہ تو جس نبی کے واسطے یہاں آیا ہے اس نبی کا انتقال ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ مسافر یہ جملہ سنتے ہی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے خدا، ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو مجھ سے پیار نہیں، تو نے تو اپنے نبی کا
دیدار بھی مجھ سے چھین لیا۔ پھر وہ مسافر نبی کے دیدار سے مایوس ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا ہے اگر تم مجھے نبی کو نہیں بتا سکتے ہو تو تم مجھے نبی کا دیدار نہیں کرا سکتے ہو تو تم میرے نبی نے تو کوئی کپڑا چھوڑا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہودی کے سامنے اس کپڑے کو لایا گیا تو اس کو دیکھ کر رونے لگا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کپڑا واپس لے لو اور مجھے اس نبی کی قبر تک پہنچا دو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کو لے کر قبر کے پاس پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ میں اس یہودی کو دیکھتا تھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ دعا مانگی اللہم انت قبلت اسلامی فغیر روحی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی دعا پوری نہیں کی تھی کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قریب یہ بھی خدا کو پیارا ہو گیا۔ امت مسلمہ کے لیے یہ ایک غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک یہودی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نفرت کرتا تھا، بغض و عداوت رکھتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کے دل میں بٹھا دیا تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بن گیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔